اگر کوئی بچہ گود لینا ہو، یعنی کہ لپالک بچہ جسے ہم کہتے ہیں، بچہ گود لینا ہو تو اس کا قانونی طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ اچھا چوہی صاحب، اس میں نا ہمارے یہاں پر کوئی سچ کوئی واضح کوئی قانون موجود نہیں ہے کہ آپ اس قانون کے تحت کوئی بچہ وہ گود لے سکتے ہیں۔ ایک تو جو روٹین میں وہ استعمال ہوتا ہے، بڑا سمپل سا ایک طریقہ کہ آپ نے اگر بچہ اڈاپٹ کیا روٹین میں، یہ ایک ہی فیملی میں بھائی سے بیٹا یا بیٹی لے لی یا بہن سے یا اس طرح کو کلوز جو فیملی ہے اس میں سے، تو ایک اڈاپشن ڈیڈ بن جاتی ہے۔ اس میں ایک ایگریمنٹ جو ہے وہ لکھا جاتا ہے کہ یہ بچہ آپ کا ہے، تو میں نے اپنے بھائی کو دے دیا ہے، میں نے اپنے بھائی سے لے لیا ہے، تو اس ڈیڈ کے اوپر دونوں سائڈز کے جو پیرنٹس ہیں ان کے دستخط ہو جاتے ہیں۔ تو لوگ اپنی سیفٹی کے لیے، تاکہ وہ ایک ڈاکومنٹ ایک ریکارڈ میں رہے، عام طور پر اس میں یہی لکھا جاتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے یہ حقیقت میں تو اس کا والد اور والدہ یہ ہیں، لیکن وہ اپنی خوشی سے، اپنی آزاد مرضی سے، اپنی رضامندی سے اپنے اس بھائی یا بہن کو یہ بچہ وہ دے رہے ہیں، اور وہی اس کی کفالت کریں گے، وہی اس کی حفاظت کا خیال رکھیں گے، اور اس کے اخراجات، پراپرٹی کا شرکہ کار بھی بناتے ہیں۔ اس کا اگر اس ایگریمنٹ میں وہ لکھا جائے کہ اس کے نام وہ جائیداد کوئی لگوائیں گے، اور دوسری جو بچہ اڈاپٹ کر رہے ہیں وہ لے رہے ہیں وہ بھی اگر اس میں کوئی کانسینٹ اگر دیں اس طرح کی، تو پھر وہ جو جن والدین نے وہ دیا ہے تو وہ ایسا کوئی کلیم وہ فائل کر سکتے ہیں، یہ دیکھیں جی ایک ایگریمنٹ یہ ہوا تھا تو اس ایگریمنٹ کے مطابق اب اس بچے کے نام پراپرٹی جو ہے لگوائیں۔ تو یہ ہر وہ جائز شرط جس کو ہمارا کانٹریکٹ ایکٹ وائڈ نہیں قرار دیتا، وہ کوئی بھی ایسی شرط جو ہے وہ اس میں لکھی جا سکتی ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ طریقہ ہے کہ ایک اڈاپشن ڈیڈ بن جائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ گارڈین سرٹیفکیٹ لے لیا جائے کورٹ سے، کورٹ میں کیس فائل کیا جائے، اور اس میں واضح طور پر ساری چیزیں جو ہیں وہ فیکٹس بیان کیے جائیں، لکھے جائیں کہ یہ بچہ ان لوگوں کا ہے، یہ میرے ریلیٹیو ہیں یا ریلیٹیو نہیں بھی ہیں، تو انہوں نے اپنی آزاد مرضی سے یہ بچہ مجھے دیا ہے، تو ان کو بھی بلا کر ان کی بھی اسٹیٹمنٹ لے لی جائے ریکارڈ، تاکہ حصہ رہے، اور ہمارا بھی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ریکارڈ کر کے تو ہمیں اس بچے کا گارڈین مقرر کر دیا جائے۔ تو ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس میں یہ ہوگا کہ کل کو اس بچے کی فردر جو ڈاکومنٹیشن ہے اس کو ٹریول وغیرہ کے لیے، تو وہ گارڈین سرٹیفکیٹ اس کی وہ ہیلپ کرے گا ان پیرنٹس کی جنہوں نے وہ بچہ وہ لیا ہے، گود لیا ہے۔ ایک اور طریقہ جو قانون میں وہ دیا گیا اس کا، وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر چائلڈ ویلفیئر بیورو یا آرفن جو بچے ہوتے ہیں وہ کسی ادارے کے پاس ہیں، تو وہ پھر پیرنٹس کو وہ بچے وہ دیے جاتے ہیں۔ تو اس میں مثال کے طور پر یہاں پر ہمارے چائلڈ ویلفیئر بیورو ہے، تو ان کا اپنا ایک سسٹم ہے، وہاں پر ایک کورٹ بنی ہوئی ہے، وہاں پر ایک جج صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جج صاحب جو ہیں وہ پھر اگر کوئی پیرنٹس ایک سنگل پیرنٹ کو زیادہ تر نہیں دیا جاتا، وہ دیکھتے ہیں کہ دو پیرنٹ ہیں، ان کی کوئی اولاد نہیں ہے، وہ ویل آف ہیں، وہ اس بچے کو اچھی پرورش کر سکتے ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ اچھا ہے، وہ کسی کرمنل ایکٹیویٹی وغیرہ میں انوالو نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ بچے یہاں سے لے کے تو وہ کسی اور سرگرمی میں ان کو استعمال کریں یا کروائیں، ان بچوں کے مستقبل کے ساتھ کھیلیں، تو وہ اپنی ساری تسلی کر کے وہ کوئی گارنٹر وغیرہ رکھ کے اور شیورٹیز رکھ کے ان کا بینک بیلنس اور ان کی ایسٹس وغیرہ دیکھ کے کہ ہاں بچہ محفوظ ہاتھوں میں ہے، تو وہ دیکھ کے تو پھر وہ بھی ایک سرٹیفکیٹ ایشو کر دیتے ہیں، اور وہ بچہ سپوز ان کے پاس چائلڈ ویلفیئر والوں کے پاس کوئی بچے ہیں وہاں پر، تو وہ کوئی بچہ وہ دینا چاہیں تو وہ بھی ایک طریقہ ہے۔ تو ان طریقوں میں سے آپ کوئی طریقہ اختیار کر کے ایٹ لیسٹ اپنے آپ کو وہ محفوظ کر سکتے ہیں کہ کل کو وہ والدین جنہوں نے وہ بچہ دیا تھا، ایسے بھی کیسز ہوتے ہیں وہ واپس لینا چاہتے ہیں اور وہ اغوا کا الزام لگا دیتے ہیں، جی یہ تو اغوا کر کے لے کے گئے تھے، ہم نے اپنی مرضی سے نہیں دیا تھا۔ تو اب وہ والدین جنہوں نے وہ بچہ لیا تھا، گود لیا تھا، اڈاپٹ کیا تھا، ان کے پاس ایسا کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے، تو وہ بیچارے تو وہ پھنس جائیں گے، وہ ان کے خلاف ایک کیس بن سکتا ہے، ایک پریشانی میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ تو یہ جو مختلف طریقے ہیں ان کو اگر استعمال کر کے وہ اپنے آپ کو محفوظ کریں اور اپنے معاملات کو وہ لیگل رکھیں، قانونی رکھیں۔ اچھا طاہر صاحب یہ بتائیں کہ اگر اپنے کسی عزیز سے کسی نے کو بچہ لیا، اس کے وہ والدین بھی موجود ہیں، حیات بھی ہیں، اور بعض اوقات جن کی اب وفات ہو جاتی ہے، تو وہ بچہ جو کسی اور کے ہاں پل رہا ہے لپالک بچے کے طور پہ، تو ان کی پراپرٹی میں حصہ دار ہوگا؟ اگر تو اس نے ولدیت میں نام وہی اس کے حقیقی والدین کا نام ہے اس کی ولدیت میں، اس کے سارے ڈاکومنٹیشن میں، ریکارڈ میں، تو وہ ڈیفینیٹلی اپنے حقیقی والدین کی پراپرٹی میں سے حصے دار ہوگا۔ اس کو یہ جو جن والدین نے اڈاپٹ کیا ہے
ان کی پراپرٹی سے اس کو بالکل کوئی حصہ نہیں ملے گا, وہ کلیم نہیں کر سکتا. لیکن اگر جن والدین نے اس بچے کو اڈاپٹ کیا تھا انہوں نے ولدیت میں اپنا نام لکھوایا ہوا ہے, تو پھر وہ بچہ جو پہلے والدین ہیں ان کی وراثت سے وہ محروم ہوگا, کیونکہ ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ ساری ان والدین کے نام پہ ہے. طاہر صاحب ایک اور بڑی افسوسناک بات بھی پھر سامنے آتی ہے. کسی شخص نے اپنی بہن کا بچہ گود لے لیا, ولدیت اپنی لکھوا دی, بعد میں وہ بچہ ابیوز ہوتا ہے کہ تو اپنی والدہ جو ہے تیری حقیقی کون سی ہے اور دوسری والدہ تیری کون سی ہے جنہوں نے تمہیں پالا ہے. تو وہاں بچہ آپ سمجھ لیں کہ ابیوز ہوتا ہے بچہ, کہ کوئی بندہ اپنی حقیقی بہن کے بچے کا باپ کیسے ہو سکتا ہے. یہ اب یہ بہت سارے لوگوں نے فون کر کے ایسی باتیں بھی بتائی ہیں, ایسی صورتحال بھی سامنے آئی, بڑی خوفناک قسم کی بات میں اس کے نتائج بھی نکلتے ہیں. تو اس پر قانون کیا کہتے ہیں؟ جو صاحب یہ دیکھیں نا, میں نے شروع میں ہی آپ کا جب سوال تھا تو ہم نے وہ شروع میں یہ ڈسکس کیا کہ ایسا کوئی قانون موجود نہیں ہے, اور قانون اس کو منع کرتا ہے, اسلامک قانون بھی اور ملکی قانون بھی, کہ بچوں کی ولدیت اگر جو اڈاپٹیڈ بچے ہیں بدلنی چاہیے, نہیں بدلنی چاہیے. اس سے بڑے سارے معاملات اور بڑے سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو یہ اس قانون کے پیچھے پھر ظاہر ہے. لیکن ان نون بچے جو ہیں, جیسے آپ نے کہہ دیا کہ کسی یتیم خانے سے لے لیتے ہیں بچے بہت پہلے سے, جن کی ابھی اس طرح رجسٹریشن نہیں ہوتی ہوگی, چھوٹے شہروں کے اندر بھی تو لاوارث بچے مل جاتے ہیں نا, وہاں پر یہ چائلڈ بیورو نہیں ہوتا. تو ایسی صورت میں ان کو ان نون بچے جو ہیں بالکل, جن کا ورثہ کا پتہ ہی نہیں ہوتا, تو وہاں تو لکھوا سکتے ہیں. یہ ادارے بھی آپ کو الاؤ نہیں کرتے کہ اس بچے کی ولدیت جو ہے وہ آپ اپنے نام پر وہ کروا لیں. وہ باقاعدہ ایک ایگریمنٹ بنتے ہیں اور وہ ریکارڈ کا حصہ ہوتے ہیں. تو وہ ادارے بھی آپ کو یہ الاؤ نہیں کر رہے ہوتے کہ اس بچے کی ولدیت جو ہے, اگر ایسا کوئی کرے گا اور غلط بیانی ظاہر اداروں کے ساتھ اتھارٹی کے سامنے کرے گا, اور کل کو کوئی ریئر پیرنٹس جس کا بچہ گم ہوا تھا وہ سامنے آ جاتے ہیں اور وہ اس کا کوئی DNA وغیرہ کروا کے, تو اس کے خلاف پھر وہ کیس, وہ کرمنل کیس اس بندے کے خلاف بن جائے گا جس نے اس طرح بچے کی ولدیت جو ہے وہ اپنی شو کی ہوئی اور ریکارڈ میں لکھوائی ہوئی. بہت بہت شکریہ جناب.